لیکن دنیا کو کیا پتہ اس حقیقت کا؟ کیوں کہ قرآن سے بھی خبر ہے. نہیں کہا قرآن نے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اور پھر فہو علی نور من ربی، رب کی بارگاہ سے نور ملے گا. رب کی تجھے تیرے رب کی طرف سے نور ملے گا. اپنی شرح صدر کر اس میں ذات اللہ سے. اللہ جل جلالہ آ گیا نا. ساری ناپاکی اللہ جل جلالہ کے ذکر سے ناپاکی سینے کی جلنے لگی جی، اور جلتے جلتے سب جل گئی. سینہ پاک ہو گیا. سینے کے پاک ہو جانے کو اس میں ذات اللہ کے جلال سے، اللہ جل جلالہ کے نور سے اس سینے کے پاک ہو جانے کو، ساری ناپاکی کے جل جانے کو کہتے ہیں شرح صدر ہونا. شرح صدر ہونا. جب یہ شرح صدر ہو گئی تو پھر قرآن کریم آگے فرماتا ہے دو لفظ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّ. اب رب کی طرف سے تجھے نور ملے گا. اب نور کیسے ملے گا؟ نور ملے گا حبل اللہ کے ذریعے، اللہ کی رسی کے ذریعے، جس کا ایک سرا تیرے قلب سے جڑا ہوا ہے، دوسرا سرا بارگاہ رب العزت سے عالم احدیت میں اللہ پاک کی بارگاہ سے جڑا ہوا ہے جی. اسے کہتے ہیں حبل اللہ، اللہ کی رسی، اللہ کی رسی. اور یہی وہ حبل اللہ ہے، یہی وہ اللہ کی رسی ہے جو تجھے صراط مستقیم، اسے صراط مستقیم بھی کہتے ہیں نا. مقصد اللہ کا ذکر، منزل اللہ کی ذات، پکڑ لے سیدنا گور شاہی کا ہاتھ. جب چلا تو اللہ کے ذکر کو مقصد بنا کر اللہ کی ذات کی طرف، تو اس راستے کو کہتے صراط مستقیم جی. اور روحانیت میں راہ سلوک یا راہ فقر، معنی وہی صراط مستقیم. یہی کہا نا انت علیہ، دکھا مجھے ان کا سیدھا، وہ سیدھا راستہ، وہ صراط مستقیم ہی تو ہے جی. اور صراط مستقیم مل نہیں سکتی اس وقت تک جب تک تیرے قلب میں اللہ کا ذکر نہ آ جائے، اللہ کا ذکر نہ آ جائے. اسی لیے اللہ پاک نے بار بار فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اور صرف اللہ نے نہیں، انبیاء نے، مرسلین نے، صوفیاء نے، اولیاء نے، عرفاء نے، فقراء نے، پکڑ کے سلطانوں نے، کلندروں نے، جن لوگوں نے اپنی، جن ہستیوں نے، جن بزرگوں نے اپنی ہستیاں مٹا دی اس صراط مستقیم کے لیے، سب نے یہی فرمایا نا، یہی فرمایا نا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ پاک کی سب سے جلالی صفت ہے یہ، سب سے جلالی صفت، اکبری صفت نہیں. جو 65 کی جنگ ہوئی ہے جی، جو 65 کی جنگ ہوئی ہے، کہ جب پاکستان لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ جب پاکستانی فوجی، پاک آرمی کے جوان جب نعرہ تکبیر لگاتے تھے اور جواب آتا اللہ اکبر، اس اللہ اکبر سے بھارت کے کتنے ہی فوجیوں کے پیشاب نکل گئے. لکھا ہوا ہے کتابوں میں، اٹھا کے دیکھو تاریخ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر ایسا ولولہ پیدا کرتا ہے انسان کے اندر. کیوں کہ اللہ پاک کی سب سے جلالی صفت ہے. یہی کہا تھا نا کلندر پاک نے، نماز پڑھوانے آ گئے تھے کہ آپ کی امامت پہ نماز پڑھیں گے. اچھا کھڑے ہو جاؤ سارے پیچھے. جیسے اللہ اکبر کہا، فرماتے ہیں میری توجہ اکبری صفت کی طرف چلی گئی. یہ اتنی جلالی صفت ہے کہ برداشت نہ کر سکا یہ خاکی وجود، اور میرے مساموں سے لہو جاری ہو گیا. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اور کیسی کریمی میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جی، کہ یہ اپنا ورثہ، اپنی میراث عطا کی امت کو، کہ دل میں لیے، سینے میں لیے پھر رہا اس میں ذات اللہ، اس کے نور کو، اس کے ذکر کو، اس کی تسبیح کو، اس کی محبت میں چلتے ہوئے چراغوں کو سینے میں. یہ وہی نور ہے، کوہ طور کو اڑا دیا تھا اس نے. یہ وہی نور ہے
اہل العزم مرسل سیدنا موسیٰ علیہ السلام جس کی تاب نہ لا سکے، میرے آقا حضور علیہ السلام کی کریمی، آپ کی شفقت، آپ کی محبت، کام کرنا، جاؤ چلے جاؤ کسی ڈیوٹی والے کے پاس، لے لو اس سے، لے لو اس سے، مل جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ، اللہ